اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 45 اور 46۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ اسلام کی وضاحت۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 سے 48 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے لوگوں کو صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جو جواب میں نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں کو جو ہمارے ہاں مقیم تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہو۔ یعنی ان کی قوم کے لوگ، نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ نوح علیہ السلام سے اس طرح کا بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بولا گیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ جھوٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنی رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم ہوں اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا ہے، مگر تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو؟ ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، یعنی کوئی پیسہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جواب دے رہے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، یعنی جو آپ کو ماننے والے تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے، ان کو دھکے دینے سے یا ان کو دھتکارنے سے وہ انکار کرتے رہے۔ وہ آپ اپنے رب کے حضور میں جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں اپنی قوم کو جو مجھ کو اور اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ بار بار نوح علیہ السلام اپنی سچائی بیان کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رسول کو مانتے ہیں، ان کو حقارت سے تم لوگ دیکھتے ہو، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے نوح علیہ السلام، اگر میں ماننے والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو، مجھ کو ماننے والوں کو اگر کچھ کہوں تو میں ظالم ہوں گا۔
آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نو، یعنی اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو تو۔ یعنی بار بار نوح علیہ السلام کہتے جاتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم اللہ کو نہیں مانیں گے، تو وہ دھمکی جو تم ہم کو دیتے جا رہے ہو، وہ عذاب لے کر آؤ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، یعنی یہ اللہ کے ہی ذمے ہیں، اللہ ہی کرے گا، اگر عذاب لانا ہے تو وہ لائے گا ضرور، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، یعنی تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس عذاب کو روک دو جو اللہ لائے گا۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ اگر اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ یہ بندہ میرے راستے پر نہ آئے تو بالکل کوئی اللہ کے راستے پہ نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے بندے جو اس کو ماننا چاہ رہے ہیں اس کی طرف بالکل پلٹ کر جائیں گے۔ وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں من مانی کر رہا ہوں، میں اپنے دل سے لگا کے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کو میں اگر اپنے دل سے لگا کے کر رہا ہوں، مطلب کہ اپنے ذمہ داری پہ وہ جرم کر رہا ہوں، تو وہ چیز بہت غلط ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا، یعنی آپ کی عمر 950 سال ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کی، اس میں بہت بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ یہ نوح علیہ السلام کو تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو۔ کشتی بنانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کو پھر تاکید کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں جو میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، کوئی سفارش نہیں کرنا، کوئی ریکمنڈ نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ یہ بھی حکم اللہ کا ہی ہے، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور ان کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی گزرتا ان کے پاس سے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام بولے، جاتے جاتے کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے آپ کو، ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے کہ یہ کیا کشتی بنا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام فرما رہے کہ تم ہنس رہے ہمارے اوپر اور ہم بھی ہنس رہے ہیں تمہارے اوپر، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ یعنی جتنے بھی جانور اس زمانے میں تھے ان کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے سے کی جا چکی ہے۔ یعنی
آپ کی بیوی بھی آپ کو ماننے والوں میں نہیں تھی، آپ کا بیٹا بھی آپ کو ماننے والوں میں نہیں تھا۔ اس میں سوار کرا دو ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے ان سے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور و رحیم ہے۔ کشتی ان کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی کشتی آگے جا رہی تھی، پیچھے موج اٹھ گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہنا۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے، یعنی جس پر رحم فرمانا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اسی کو بچائے گا، اس پر جو ایمان نہیں لایا ہے اس کو نہیں بچائے گا۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ حکم کس کو ہو رہا ہے اب؟ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زمین اور آسمان دونوں کے لیے۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، یعنی اس پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی تھی ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ بیٹے کے لیے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا گھر والوں میں سے تھا لیکن اس کو تو نے ڈبا دیا، اس طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، جواب میں ارشاد ہوا اے نوح، یعنی اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یعنی بیٹے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بات کی حقیقت تو نہیں جانتا، یعنی نوح علیہ السلام نہیں جانتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش مت کرو، جاہلوں کی طرح اپنے آپ کو نہ بنا لو۔ اس طریقے سے نصیحت بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے فوراً سے بول دیو، اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا علم مجھے نہیں ہے، اور تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی حقیقت جو ہے وہ خود اپنی زبان سے نوح علیہ السلام بولنا شروع کر دیے۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی جو ایمان لائے ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی یہ لوگ رہتے رہتے پھر اللہ کی آیات کو یا اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے
تو ان پر عذاب پہنچے گا۔ آپ ہی کی قوم میں سے ہو گئے یہ لوگ جن پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو کچھ ہم تم کو اب بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اس دور میں آپ تھے ہی نہیں، یعنی رسول اللہ بھی نہیں تھے، نہ رسول اللہ کی قوم تھی۔ بس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے ہی حق میں ہے۔ یعنی پھر حضور کو فرما رہے ہیں کہ اب صبر کرو۔ جو لوگ مجھ کو اور میری بات کو مانیں گے، یعنی اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے، ان فیصلہ اللہ تعالیٰ انہی کے حق میں بہتر دے گا۔ انشاءاللہ میں دوبارہ پھر دوسرے ٹاپک پہ آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔